بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث سلسلے احادیث کی تیسری حدیث عاشوراء کے روزے کی فضیلت سے متعلق ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة واليهود تصوم عاشوراء فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم احق بموسى منهم فصوموا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم ان سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہو، لہذا تم روزہ رکھو۔ ماہ محرم کے روزے کے سلسلے میں ایک حدیث پہلے نمبر 2 پر گزر چکی ہے، اس میں پورے مہینے کی فضیلت کا ذکر تھا۔ اس حدیث شریف میں عاشوراء کے روزے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں نے یوم عاشوراء اور رمضان کے علاوہ کسی اور دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام سے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ عاشوراء کے روزے کی اہمیت کفار قریش کے ہاں بھی تھی۔ عاشوراء کے روزے کی برکت سے گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اپنے بچوں کو عاشوراء کا روزہ رکھواتے تھے، اور جب ان کو بھوک پریشان کرتا تو کھلونوں سے ان کا دل بہلاتے تھے۔ عاشوراء کے روزے کے سلسلے میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو عاشوراء کے روزے کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو صحابہ کرام آپ کے منشا کو سمجھتے ہوئے آئندہ سال سے عاشوراء کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کر کے 9ویں یا 11ویں کی روزہ رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تنہا عاشوراء کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے یا 10ویں کا روزہ رکھ لیا جائے۔ عاشوراء کے روزہ رکھنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ افضل ہے، وہ یہ ہے کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں تینوں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر کوئی ان تینوں کو نہیں رکھ سکتا ہے تو ان کو چاہیے کہ کم از کم 9ویں اور 10ویں کا رکھ لیں، یا 10ویں اور 11ویں کا رکھ لیں۔ اور اگر کوئی صرف عاشوراء کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور 9ویں اور 11ویں کو نہیں رکھ سکتا ہے تو ان کو کم از کم عاشوراء کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ عاشوراء کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ یہ استحبابی حکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشوراء کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فضیلت کو حاصل کرنے والا بنائے۔